السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ کی ازواج پر، آپ کے اصحاب پر، اور آپ کی اہل اولاد پر۔ سورہ بقرہ کی ہماری جو تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، آج اس کی ہماری آیت نمبر 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایماندار نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دو گروہوں کے حوالے سے پڑھا۔ ایک وہ گروہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ پر نازل ہونے والے دین پر ایمان لے کے آ گیا، اور دوسرا وہ گروہ تھا کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کے دین سے کفر کیا اور انکار کر گیا۔ تو یہ دو گروہ ہوئے، ایک مومنین کا اور ایک کفار کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اندر ایک تیسرا گروہ بھی وجود میں آیا تھا۔ یہ گروہ کون سا تھا؟ منافقین کا گروہ تھا۔ اسی کا تذکرہ ان کا آیات میں آتا ہے کہ جو ایمان کا اقرار کرنے کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ سمجھ لیں کہ منافق کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں۔ وہ دو اقسام کون سی ہیں؟ پہلی جو ہوتی ہے اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان کے ساتھ اسلام کا اقرار کر لے لیکن دل سے اسلام کو قبول نہ کرے، کیونکہ اسلام کی شرائط میں سے ہے، ایمان کی شرائط میں سے کہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب والعمل بالجوارح، کہ زبان کے ساتھ اقرار کرنا ہے اور دل کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرنی ہے، اور پھر اعضاء کے ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ لیکن یہ کیا تھا کہ جو مدینہ کے منافقین تھے، انہوں نے زبان کے ساتھ تو اقرار کر لیا لیکن دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور دل سے وہ ہمیشہ اسلام کے ساتھ منافقت کرتے رہے، اور دل میں ان کے اسلام کے خلاف بغض تھا، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ مسلمان کسی طرح نقصان اٹھائیں، مسلمان جو ہے وہ خسارہ ہو ان کا، اگر کہیں جنگ ہو تو یہ وہ ہار جائیں اور ان کی قتل و غارت ہو اور مسلمان کمزور پڑ جائے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہاں پر 5 قبائل آباد تھے۔ 2 جو تھے وہ قدیم عرب کے اوس اور خزرج تھے، اور 3 جو تھے یہود کے قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب اوس اور خزرج جو تھی، ان کے اندر بڑی پرانی دشمنی تھی، یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور جو خزرج قبیلہ تھا یہ مضبوط قبیلہ تھا، اور اس کے ساتھ جو تھے یہود کے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ دونوں قبیلے جو تھے یہ اس کے ساتھ، اس کے حلیف تھے، اس کے حواری تھے۔ تو جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو یہ اس کے ساتھ حصہ لیتے، اور دوسرا جو اوس کا قبیلہ تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ بنو قریظہ کی یعنی کہ اس کے ساتھ وہ ان کا حواری تھا۔ تو کیا تھا کہ جب کوئی جنگ ہوتی تو یہ 3 قبیلے ہو جاتے اور وہ 2 قبیلے ہوتے، اور خزرج قبیلہ اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا، اور اس کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ ان پر بھاری پڑ جاتا تھا، اوس والوں پر، اور جب جنگ ہوتی تھی تو اس میں کوئی قانون نہیں ہوتا تھا، بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی تھی، عورتیں لوٹ لی جاتی تھی، اور اسی طرح مال اور گھر بار اسباب سب کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر ایک ایسے شخص کی، ایک ایسے سردار کی ضرورت تھی کہ جو باہمی تنازعات کو دور کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکے، کیونکہ جس طرح انسانی زندگی ترقی کرتی کرتی معاشرے تک پہنچی ہے، تو ایسے حالات میں پھر ضروری ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک شخص منتخب کیا جائے، کوئی ادارہ بنایا جائے کہ جو اس پورے معاشرے کو لے کر چلے، کوئی قانون ہو، کوئی ضابطہ ہو۔ تو یہاں پر ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی جو تھا اس کو ان سب نے 5 قبیلوں نے مل کر، یہ خزرج قبیلے کا سردار تھا، اور تمام قبیلے اس کی سرداری پر متفق ہو گئے تھے
کہ اب ہم نے اس کو اپنا سردار منتخب کرنا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے اور اوس اور خزرج دونوں قبیلوں سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی انسان نہیں تھا، وہی ان کے سردار تھے، وہی ان کے نبی تھے، اور انہی کا حکم ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اب جب عبداللہ بن ابی اور اس کے دوستوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو معاملہ الٹ ہو گیا، اب اس کی سرداری کے تو چانس ختم ہو گئے، اور اگر کچھ آواز اٹھائی، کچھ بغاوت کی تو اوس اور خزرج دونوں قبیلوں میں سے اس کی مخالفت ہوگی، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ایمان لے کے آئے تھے، جو انصار تھے، ان لوگوں کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں تھا، تو وہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس کی سرداری کا اعلان کر دیتے یا اس کی طرفداری کرتے۔ تو اب اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو اب معاملہ بہت بگڑ گیا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وقتی طور پر اسلام کا اقرار کر لیں اور کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر دنیا سے چلے جائیں، یا پھر کوئی ایسا موقع ہو کہ مسلمان کوئی جنگ ہار جائیں اور ان کے بڑے بڑے سرکردہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں، اور پھر کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی کی سرداری کا اعلان کیا جائے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے بظاہر طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ تو یہ کیا تھے کہ ان اعتقادی منافقین نے اپنے زبان کے ساتھ اقرار کر لیا تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کر بیٹھتے تھے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور دیگر اعمال کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر کیا تھا، اسلام جو ہے وہ انہوں نے دلوں سے قبول نہیں کیا تھا اور اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ اعتقادی منافقین ہیں۔ انہی منافقین کے بارے میں اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے آخری درجے میں رکھے جائیں گے۔ دوسرا ہوتا ہے عملی منافق۔ عملی منافق جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ اسلام کو قبول کرتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، اعمال بھی کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے اس کے اعمال ہوتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں کے اندر آتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو منافقت کے اعمال بیان کیا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافق کے حوالے سے بیان فرمایا، چند نشانیاں بیان فرمائیں کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے، پورا نہیں کرتا، امانت اس کے بعد رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی منافق کی نشانیاں بتائی ہیں، جو مسلمان ہوتا ہے لیکن کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ جبکہ دوسرا جو اعتقادی منافق ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کل قیامت والے دن وہ اہل اسلام میں سے نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ وہ کفار اور مشرکین سے بھی بدتر قسم کا کافر ہوگا، کیونکہ وہ بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی ہی مخالفت کرتا ہے اور اسلام کو توڑنے کی، اسلام کو گرانے کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ تو مدینہ کے جو منافق تھے یہ اس قسم کے منافق تھے، اعتقادی منافق تھے، اور انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 کے اندر فرمایا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اسی کو رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی نفی کی ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت دلوں کے حال جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے اندر جو سینوں کے اندر چھپا ہوئی چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ منافق کون تھے؟ یہ جو تھے اعتقادی منافق تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اقرار کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کا اس ایمان لانا، ان کا اسلام لانا ہرگز قبول نہیں ہے، کیونکہ دل سے منافق ہے۔ یہاں سے جو آگے آیات ہیں ان کے اندر اسی گروہ کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 9 ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے،
اور اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، ما سوائے اپنی ذات کے، اپنی جانوں کے، وما یشعرون، اور اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کا یہ دھوکہ دینا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہم کو مسلمان تسلیم کر لیں گے اور ہم موقع پا کر ان کو نقصان پہنچا دیں گے، تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے دھوکہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا قبول نہ کرنا، اسلام کا قبول نہ کرنا یہ اپنی ذات کے ساتھ ایک دھوکہ تھا، کیونکہ آخرت میں جو نجات ہے وہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہی ہے۔ اور جب کل قیامت والے دن یہ اللہ کے سامنے جائیں گے، اور اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، دونوں کا جاننے والا ہے، جب ان کا نامہ اعمال کھلے گا تو یہ کفار کی فہرست میں آئیں گے، منافقین کی فہرست میں آئیں گے، اور وہاں پر جو ان کو خسارہ ہونے والا ہے یہ اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، یہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ اس دھوکے کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہے؟ انہی کے ذاتوں کو ہے کہ جب یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ نساء آیت 142 میں اللہ رب العزت نے ان کے دھوکے کے حوالے سے فرمایا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ فرماتا ہے منافق اللہ کو فریب دیتے ہیں اور وہ ان کو فریب دیتا ہے، یعنی اللہ ان کو فریب دیتا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یعنی ان کا بظاہر مسجدوں کے اندر آنا اور نماز پڑھنا اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے نہیں ہے کہ ہماری آخرت کے اندر کام ہو آ جائے، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے اس لیے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ یہ ایمان لے کے آئے ہیں، اور مسلمان ان کی سازشوں کو، ان کے کفر کو سمجھ نہ سکیں، اور یہ مسلمانوں کو کسی ایسے موقع پر نقصان دے سکیں جس کی طاق میں یہ بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تو خود شعور نہیں رکھتے کہ یہ اپنی ذات کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ اگلی آیت نمبر ہے 10 فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہے ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ یہی کفر اور نفاق کی بیماری ہے، یہ نفاق کی بیماری ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، اور اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا، ان کے کفر کے سبب، ان کی گمراہیوں کے سبب، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے سبب، حق کو دیکھ کر اس کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے کفر کو، ان کی اس بیماری کو مزید بڑھا دیا، اور یہ سمجھتے ہیں یہ کیا کہ یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب علیم، بہت دردناک عذاب، جہنم کا عذاب بہت سخت ہوگا، بہت سخت۔ کس وجہ سے؟ بما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ کون سا جھوٹ؟ کہ مسلمانوں سے کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام لے کے آئے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر اسلام نہیں تھا۔ اور آیت نمبر 11 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کیا کہتے ہیں آگے سے؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی بظاہر خود کو بڑے اصلاح پسند کہتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ اگلی آیت میں فرماتا ہے آیت نمبر 12 میں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک وہی لوگ فسادی ہیں لیکن نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنا، بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ لینا اور اندر سے وہی منافقت کرتے رہنا اور سازشیں کرتے رہنا اور اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہنا، یہ کیا تھا؟ یہ فساد تھا۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی کے لیے کوششیں کرنا، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرنا، یہ فساد کہلاتا ہے۔ تو ان کا کیا تھا؟ یہ چاہتے تھے کہ زمین کے اوپر فساد ہو، اور اللہ جب ان کو منع کیا جاتا ہے، اہل ایمان کو منع کرتے تھے تو یہ کہتے تھے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں جیسے تم ہمیں سمجھ رہے ہو۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ آیت نمبر 13
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کس طرح ایمان لے آؤ؟ جس طرح دیگر لوگ اسلام لے کے آئے، ایمان لے کے آئے، تو فرماتے ہیں قالوا انؤمن، کیا ہم ایمان لے کے آئیں؟ کما آمن السفہاء، سفہاء کہتے ہیں بیوقوف کو، بے عقل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو، تو کہتے ہیں ہم ان بے عقل لوگوں کی طرح اسلام لے کے آ جائیں، ایمان لے کے آ جائیں۔ یعنی جن لوگوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے ان کا یہ تھا کہ وہ ان کو بیوقوف سمجھتے تھے، کہ جو سچے مومن بن گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مکہ والوں نے ان کو وہاں سے نکلنے پر اس طرح دیا کہ بعض کو اس طرح کہا کہ آپ یہاں سے جائیں گے تو اپنے خالی ہاتھ جائیں گے، یہاں سے کچھ بھی لے کے نہیں جا سکتے، اور مسلمان وہاں سے بڑی مشکل سے جو ہے وہ ہجرت کر کے پہنچے تھے، اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور مدینے کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت تعاون کیا، ان کو کاروبار کے لیے پیسہ دیا، جگہ دی، گھر دیے، زمین دی، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے مسلمانوں کو اپنے کاروبار کے اندر بھی شریک کر لیا، جو ہجرت کر کے آنے والے خالی ہاتھ تھے ان لوگوں کو، اتنی قربانی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو مدینہ کے دیگر لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں، جو سچے اور کھرے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مان لیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اسلام کو وہ سچا دین ماننے لگے ہیں، ان کی طرح تم اسلام لے کے آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں کیا الا انہم هم السفہاء، ہم ان بیوقوف لوگوں کی طرح اسلام لے کے آئیں؟ اللہ کا رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ خبردار، وہی ہیں بیوقوف لیکن نہیں جانتے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون، لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ بظاہر دنیا کی زندگی کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہیں مسلمان جو ایمان لے کے آج گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بیوقوف ہیں، اور جس طرح یہ سازشیں کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں گے، اور کل آنے والے کل جو ہے وہ ان کا دور ہوگا اور یہ جو ہے وہ سرداریاں کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بیوقوف اصل میں یہ لوگ ہیں جو کفر پر قائم رہنا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل مندی ہے۔ یہاں پر آپ ایک اور چیز سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے مسلمان ہونا، ایک ہوتا ہے مومن ہونا۔ مسلمان آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ لے، وہ بھی مسلمان جانے جاتے تھے، ان کو بھی مسلمان کہا جاتا تھا، لیکن ایمان جو ہے، ایمان بظاہر جو ہے وہ اسلام لانے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی کیفیت ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی ظاہر و باطنی طور پر۔ ظاہری طور پر آپ کسی کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہے، جس طرح کوئی نماز پڑھ رہا ہو آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھ لے تو آپ کہیں گے ہاں یہ مسلمان ہے، وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ میں اسلام لے کے آ گیا ہوں تو آپ اس کو مسلمان تصور کر لیں گے۔ لیکن جو باطنی کیفیت ہوتی ہے، جو اندرونی کیفیت ہوتی ہے، جو دلی کیفیت ہوتی ہے، وہ ایمان کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان سے فرما رہا تھا کیا کہ جس طرح دیگر لوگوں نے دلوں سے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب تم بھی اسلام کو دل سے قبول کر لو۔ تو یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے مسلمان اور مومن کے اندر، کہ مومن جو ہے وہ اپنے دل سے اسلام کو قبول کرتا ہے، اور ظاہر و باطن کے اندر وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اور مسلمان کوئی بھی اپنے آپ کو کہلا سکتا ہے، چاہے وہ ظاہر کے اندر مسلمان ہو لیکن باطن کے اندر وہ کافر ہو۔